السلام علیکم ناظرین، میرے ساتھ اس پیاری دعا میں ضرور شامل ہوں اور کمنٹ باکس میں آمین ضرور لکھیں۔ اے اللہ رب العزت، اے بادشاہوں کے بادشاہ، اے بیماروں کو شفا دینے والے، اے ساری مخلوق کے پالنے والے، اے پہاڑوں اور سمندروں کے مالک، اے انسانوں اور جناتوں کے معبود، اے آسمانوں اور زمینوں کے مالک، اے زندگی موت کا فیصلہ کرنے والے، اے عزت اور ذلت کے مالک، اے عرش عظیم کے مالک، اے فرشتوں کے معبود، اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں کو معاف فرما۔ اے اللہ تو پاک ہے، تیرا شکر ادا کرتے ہیں اس اقرار کے ساتھ کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو سب سے بڑا ہے، تیرا کوئی شریک نہیں اور نہ ہی کوئی ہمسر ہے۔ زمین و آسمان پر جتنی بھی مخلوقات ہیں تو سب کا مالک ہے اور سب کو تو ہی پالنے والا ہے۔ اے اللہ پاک، بلا شبہ تو ہم سے محبت کرتا ہے، یہی وجہ ہے کہ تو نے ہمیں ایمان کی دولت سے نوازا اور ہمیں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی بنایا۔ اے اللہ ہم اپنے اگلے پچھلے صغیرہ کبیرہ سبھی گناہوں، خطاؤں اور نافرمانیوں کی معافی مانگتے ہیں۔ اے اللہ ہم اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں، ہماری توبہ قبول فرما۔ اے اللہ ہماری خطاؤں اور سیاہ کاریوں کو معاف فرما۔ اے اللہ تو ہمارا بن جا اور ہمیں اپنا بنا لے۔ اے اللہ ہمارے گناہوں اور بدعمالیوں پر درگزر فرما دے۔ اے اللہ دنیا میں اسلام کا بول بالا فرما۔ اے اللہ ہمیں تیرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کو زندہ کرنے والا بنا دے۔ اے اللہ ہمیں دین پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ عالم اسلام کے دلوں کو جوڑ دے۔ اے اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما دے۔ اے اللہ ہم گنہگار ہیں، سیاہکار ہیں، بدکار ہیں، تیرے احکام کے نافرمان ہیں، ناشکرے ہیں، لیکن میرے معبود تیرے نام لیوا بندے ہیں، تیری توحید کی گواہی دیتے ہیں۔ تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، تیرے سوا کوئی بندگی کے لائق نہیں ہے، تیرے سوا کوئی تعریف کے لائق نہیں ہے۔ ہمارے معبود، ہمارے گناہ تیری رحمت سے بڑے نہیں ہیں، تو اپنی رحمت سے ہمارے گناہ معاف کر دے۔ اے اللہ ہمیں گمراہی کے راستے سے ہٹا کر صراط المستقیم کے راستے پر چلنے والا بنا دے۔ اے اللہ ایسی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما جس سے تو راضی ہو جائے۔ زندگی میں ایسے نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا کر جن اعمالوں سے تو راضی ہو جائے۔ ہمیں ایسی زندگی گزارنے کی توفیق عطا کر جس زندگی سے تو راضی ہو جائے۔ ایمان پہ زندہ رکھ اور ایمان پہ ہی موت عطا کر۔ اے اللہ ہمیں تیرے احکام کی فرما برداری کرنے والا بنا دے۔ تیرے پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نیک اور پاکیزہ آداب کو اپنانے والا بنا دے۔ اے اللہ ہماری پریشانیوں کو دور کر دے۔ اے اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ عطا فرما۔ اے اللہ جو بے اولاد ہیں انہیں اپنے خزانوں میں سے نیک اور صالحہ اولاد عطا فرما۔ اے اللہ جن کے جو کام رکے ہوئے ہیں وہ پورے کر دے۔ اے اللہ بچھڑے ہوں کو ملا دے۔ اے اللہ شادی شدہ جوڑوں میں محبت اور خلوص پیدا کر دے اور ان کی زندگیوں میں برکت ڈال دے۔ اے اللہ تمام لڑکے اور لڑکیوں کے نصیب اچھے کر دے۔ اے اللہ جو قرض کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں ان کا قرض جلد سے جلد ادا کرا دے۔ اے اللہ شیطان سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ حلال رزق کمانے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک جتنے بھی مومن مومنات اس دنیا سے جا چکے ہیں ان کی مغفرت فرما اور انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ اللہ پاک ہمیں اپنے سوا کسی کا محتاج نہ فرمانا۔ اے بڑی شان والے، ہمیں باعزت اور بہتر
بہترین صحت کے ساتھ عمر طویل عطا فرمانا اور ہمیشہ اپنی حفظ و امان میں رکھنا۔ یا اللہ خاوند اور بیوی کو ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، اولاد کو والدین کا فرما بردار بنا دے، بھائی بھائی سے ناراض ہیں ان کی آپس کی نفرتیں ختم کر دے۔ اے اللہ جو بچے بگڑے ہوئے ہیں ان کو راہ راست پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اے پروردگار عالم، ہمیں تجھ سے مانگنا نہیں آتا لیکن تجھے دینا آتا ہے، تو ہر چیز پہ قادر ہے۔ اے اللہ جو مانگا وہ بھی عطا فرما اور جو مانگنے سے رہ گئی وہ بھی عنایت فرما۔ ہماری دعا اپنے رحم سے اپنے کرم سے قبول فرما۔ اے اللہ اس ملک کو امن کا گہوارہ بنا دے اور گناہوں کو معاف فرما، تو بزرگی والا ہے اور معافی کو پسند فرماتا ہے۔ اے اللہ تیرے گناہ گار بندے ہاتھ جوڑ کر تجھ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں، ہمارے گناہوں کو بخش دے۔ اے اللہ ہمیں دین کی سمجھ عطا فرما۔ اے اللہ دنیا میں جہاں جہاں بھی مسلمان اپنے حقوق اور اسلام کی جنگ لڑ رہے ہیں ان کو فتح نصیب کر۔ اے اللہ مسلمان کو ہر آفت سے محفوظ رکھ۔ یہ تیرے گناہ گار بندے تیری راہ میں نکلے ہیں، ان کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اپنے پیارے نبی کی سنتوں پر عمل کرنے والوں میں شامل فرما، ہمیں دعوت اسلام کے مشن کو زندہ کرنے والا بنا دے۔ اے اللہ ہم نے غفلت میں زندگی گزاری، اسوہ رسول پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں اپنی پناہ میں لے لے۔ اے اللہ شیطان کی صحبت سے بچا، امت میں اتحاد اور برکت عطا فرما۔ اے اللہ ہم تجھ سے اپنے کبیرہ اور صغیرہ گناہوں کی معافی مانگتے ہیں، ہمارے ایمان اور یقین کو مضبوط بنا دے۔ یا اللہ تو صاحب حکمت ہے، اپنی حکمت سے ہمارے گناہ معاف فرما کر ہم سے راضی ہو جا۔ یا اللہ تو عیب چھپانے والا ہے، ہمارے عیبوں پر بھی پردہ ڈال دے، سب کو اپنی راہ پر چلنے کی توفیق عطا کر، امت کو برائی والے راستے سے ہٹا اور نجات والے راستے پر ڈال دے، ہمارے مانگنے اور دعاؤں کو قبول فرما۔ تیرے سوا ہمارا کوئی پرسان حال نہیں۔ اے اللہ ملک کی سالمیت اور مسلمان ملکوں کو امن کا گہوارہ بنا دے۔ اے اللہ کشمیری بھائیوں کو آزادی نصیب فرما۔ یا اللہ عراق، فلسطین، افغانستان جیسے ملکوں کو امن نصیب فرما۔ اے اللہ ہمارے ملک میں بے گناہوں کے قتل عام سے نجات دلا اور ہمارے حکمرانوں کو عوام کے دکھ درد میں شامل فرما۔ یا اللہ ہمارے حکمرانوں کو بھی دین کی خدمت کرنے والا بنا دے، ہماری دعا اپنے رحم سے اپنے کرم سے قبول فرما، اور جس نے یہ دعا بھیجی ہے اور اسے آگے بڑھا رہا ہے اس کی ساری پریشانیوں، تکلیفوں اور بیماریوں کو دور فرما اور صحت تندرستی عطا کر۔ اے اللہ اپنے پیارے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے پوری دنیا میں جتنے لوگ وفات پا چکے ہیں ان کی مغفرت فرما، انہیں قبر کے عذاب سے بچا، جو بیمار ہیں یا پریشان ہیں تو ان کو اپنے کرم سے معاف فرما اور ان کی بیماری اور پریشانیوں کو دور فرما۔ اے میرے اللہ اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے جو یہ دعا آگے بھیجے اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما اور ہر کام میں کامیابی عطا فرما، اس کا نصیب کھول دے۔ آمین۔ اپنے لیے ضرور دعا کروائیں، نہ جانے کس کی زبان سے آپ کی تقدیر کھل جائے۔